اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یا اللہ پاک، اے غفور رحیم، ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف کر کے ہم سب کی توبہ کو قبول کر لے، آمین۔ یا اللہ پاک، کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما دے، یا اللہ ان کی تمام مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے، آمین۔ یا اللہ پاک، ہم سب مسلمانوں کا ایمان پر خاتمہ کرنا، یا اللہ ہماری قبروں کو نور سے روشن رکھنا اور اس میں جنت کی ہوائیں داخل کرنا، آمین۔ یا اللہ پاک، سب کے کاروبار میں برکت عطا فرمانا، یا اللہ پاک آخرت میں رسوائی سے بچانا، یا اللہ پاک قیامت کے دن اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دینا، پل صراط پہ ثابت قدم رکھنا، یا اللہ پاک ہم سب کو مکہ اور مدینہ کی زیارت نصیب فرمانا، آمین ثم آمین، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لفظ دین کو سمجھنے کے لیے ہم قرآن پاک کی ایک آیت کے تقاضے کو سمجھتے ہیں کہ دین کو قائم کرو اور اس کے حصے بکرے نہ کرو۔ دین اس لیے دیا گیا ہے کہ اسے نافذ کیا جائے اور نہ کہ اس میں محض چند اجزاء پر عمل کر کے اس کے حصے بکرے کر دیے جائیں۔ وہ دستور اور قانون بے معنی ہیں جو کہیں نافذ نہیں، لہٰذا اللہ کی عطا کردہ کتاب دستور کو محض حصول ثواب اور ایصال ثواب کا ذریعہ نہ بنا لو، یا اس کا احترام بس اتنا نہ ہو کہ اسے ریشمی جزدان میں لپیٹ کر رکھ لو اور ہاتھ سے گر جائے تو اس کے برابر اناج تول کر دے دو۔ کہیں کوئی تقریب ہو، چاہے کسی بینک، سینما، کلب، بار یا ریس کورس کی افتتاحی تقریب ہو، تو اس کی تلاوت کر لو۔ معاذ اللہ، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ یہ دین تو اس لیے دیا گیا ہے کہ ہر سطح پہ اس کی تعلیمات نافذ کی جائیں۔ دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان موجود ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ اصل دستور اور قانون اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، لیکن ان کا عمل اس دعوے کے بالکل برعکس ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عطا کردہ دستور، قانون ان کی عملی اور اجتماعی زندگی میں کہیں نظر نہیں آتا۔ ان کے ہاں قرآن و سنت کے احکامات کی سرے سے کوئی اہمیت ہی نہیں۔ قرآن حکیم سے استفادہ بس حصول ثواب اور ایصال ثواب کے لیے رہ گیا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب و احترام صرف درود و سلام اور زبانی اظہار محبت تک محدود ہو گیا ہے۔ ہمارا یہ طرز عمل پوری دنیا کے لیے باعث تعجب ہے کہ ایک طرف تو ہم اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہمارا دستور، ہمارا قانون اور ہمارا ضابطہ حیات اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، ہر لحاظ سے کامل ہے اور دنیا کے ہر دستور سے افضل ہے۔ پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اسی پر عمل پیرا ہونے سے دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے، لیکن دوسری طرف اس کامل ترین اور افضل ترین دستور حیات سے ہماری بے وفائی بھی دنیا سے مخفی نہیں ہے۔ تحریک پاکستان کے دوران یہ بھی کہا گیا تھا کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ پاکستان کا دستور کیا ہوگا۔ ہم ان کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہمارا دستور تو 1400 سال پہلے سے طے شدہ ہے، لیکن عملاً جو کچھ اب تک ہوا اور جو ہو رہا ہے وہ دنیا کے سامنے ہے۔ اس سے زیادہ قابل تعجب بات کیا ہوگی کہ جو ملک اس اصول پر قائم ہوا تھا کہ اس کا دستور اور ضابطہ حیات کتاب و سنت ہوگا، لیکن یہاں قرآن و سنت کے کسی ایک ضابطے پر بھی صحیح روح کے ساتھ عمل نہیں ہوا۔ اللہ پاک ہم سب کو دین پہ چلنے والا بنا دے، سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ عمل مجرب و اکثیر: روزانہ بعد نماز عشاء 500 مرتبہ پڑھیں، 40 دن تک یہی عمل کریں، انشاءاللہ ہر جائز مراد بر آئے گی۔ وظیفے کے شروع کے آخر میں 11 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔